مسئلے کے بیان سے پہلے 3 دن پہلے جو ایک مسئلہ آیا تھا اس کے اصول کو دوہرا دیا جائے۔ 3 دن پہلے ایک مسئلہ یہ گزرا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے جرمانہ، پینلٹی، سزا، اور ایک چیز ہوتی ہے گناہ۔ مسائل کے اندر ہماری پہلی ترجیح اور پہلی فکر اور پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے فلاں غلطی جو کی اس میں گناہ ہے کہ گناہ نہیں۔ یہ مسئلہ کہ کیا قضا کرنا ہے کہ نہیں، کفارہ دینا ہے کہ نہیں، کوئی اس کی سزا ہے مالی یا جسمانی اعتبار سے کہ نہیں، یہ بات کی چیز، یہ بھی پوچھنا، وہ بھی واجب، یہ بھی واجب۔ لیکن کچھ ماحول ایسا بن گیا، کچھ ہماری سادگی، کچھ ذہن کا نہ جانا، ہم زیادہ الجھ کے رہ جاتے اس مسئلے کے اندر کہ قضا ہے کہ نہیں، کفارہ ہے کہ نہیں، فدیہ ہے کہ نہیں، بس یہی بات، ادھر نہیں جاتے کہ یہ گناہ ہے کہ نہیں۔ کیوں کہ گناہ اگر ثابت ہو جائے تو توبہ واجب۔ توضیح المسائل دیکھ لیجئے گا، جس مرجع نے امر بالمعروف کے چیپٹر کو لکھا اس میں یہ بھی لکھا کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ کوئی گناہگار گناہ کر چکا ہے اب دوبارہ نہیں کرے گا، لیکن اس نے توبہ نہیں کی اپنے گناہ پر، اسے بھی امر بالمعروف واجب۔ بھئی ہمیں پتا ہے کہ ایک آدمی نے زندگی بھر شراب کی، اب کبھی نہیں پیے گا، کبھی نہیں پیے گا، لیکن توبہ نہیں کی۔ یہ عام طور پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ڈاکٹر روک دیتے ہیں، ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ اب یہ پی ہی نہیں سکتا شراب، یہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس نے توبہ نہیں کی ہے ماضی پر، پھر بھی آپ کو جا کے اسے بتانا ہے کیونکہ توبہ خود ایک واجب۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اکثر گناہ اگر آپ نے اس کے قضا کر لی، کفارہ دے دیا، فدیہ دے دیا، مگر خود گناہ کی توبہ نہیں کی ہے تو گناہ باقی رہے گا۔ ہم نے آج صبح کی نماز قضا کر دی، دیر سے اٹھے اور ظہرین میں جا کے نماز صبح پڑھ دی، مگر اس عمل پہ توبہ نہیں کی کہ ہم سے گناہ ہو گیا، تو خالی نماز پڑھ دینا سزا کو کم کر دے گا، معاف نہیں کرے گا، توبہ ضروری۔ اور اسی میں ایک مسئلہ میں اور بتا دوں کہ ان مرحومین کے لیے اگر ہم نماز روزے کرا دیں جو مرتے دم تک اپنے گناہ کی توبہ کے لیے تیار نہیں تھے، بیٹے کو شوق ہے کہ باپ پہ عذاب نہ ہو، اس نے باپ کی طرف سے خمس دے دیا، اس نے باپ کے قضا نمازیں پڑھوا دی، لیکن باپ مرتے دم تک یہی کہتا رہا کہ سب مولویوں کا بنائے ہوا چکر، تو بیٹے کے یہ سب کام کرنے سے انشاءاللہ عذاب قبر میں تخفیف ہوگی، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا۔ پھر بڑا بیٹا نماز کیوں پڑھے، یہ اس کے لیے واجب، اس کا گناہ اسے ملے گا۔ باپ کا تو دار و مدار ہے وہ مرتے وقت توبہ کر کے مرا کہ نہیں مرا۔ فرض کیجئے کہ ایک ایسا آدمی کہ جس نے زندگی میں نماز قضا کی لیکن مرتے دم تک کہتا رہا نماز ہے ہی نہیں اسلام میں، یا اتنی اہمیت نہیں ہے، یا میں تو محب علی ہوں میرے لیے نماز نہیں۔ بیٹا جانتا ہے مسئلے کو، اس نے باپ کی قضا نمازیں پڑھ ڈالی، بیٹا گناہ سے بچ گیا اگر بڑا تھا، اور چھوٹا تھا تو باپ کے عذاب میں کمی کروائی، لیکن اصولاً باپ کا گناہ سزا معاف نہیں ہوئی کیونکہ اس نے توبہ نہیں کی۔ اور ایک ایسا آدمی ہے ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھی، مرتے دم احساس ہو گیا وہ توبہ کر کے مرا، اس کے بعد کوئی اس کی نماز کرنے والا نہیں، یا ہے وہ بھی ایسا ہی بڑا بیٹا ہے وہ بھی نہیں پڑھتا نماز، تو ایسا نہیں ہے کہ باپ پہ عذاب آئے گا، وہ اگر توبہ کر کے مرا تو چاہے کوئی اس کی نماز روزہ کرنے والا نہ ہو، اس کا انشاءاللہ اس کا عذاب معاف ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ کہنا کہ پھر ماں کی نماز روزہ کون کرے، یہ تو سوال ہی غلط۔ نماز روزہ کرنے سے گناہ کو تھوڑی معاف ہوتا ہے قبر کا، وہ مرنے والے کے اپنے جذبے پر ہے۔ ہاں کمی آ جاتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ، وہ کبھی بھی خدا کا وعدہ نہیں ہے، خدا کا فضل ہے، دو الگ الگ چیزیں جس پر اس وقت بحث نہیں کروں۔ اچھا اب ان شارٹ کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ مرنے والے، اور اچھا یہاں پر جب یہ بات آ گئی نا تو ایک مسئلہ احتیاطاً بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا باپ نماز نہیں پڑھتا تھا تو جتنی نمازیں اس نے نہیں پڑھی ہیں وہ بڑے بیٹے پہ قضا واجب، مگر بحث علماء میں یہ کہ اگر کسی کا باپ نماز کو جان بوجھ کے نہیں پڑھتا تھا
اچھا یہاں بھی 3 قسمیں. ایک وہ باپ مرا کہ جو نمازیں مجبوری میں قضا کر کے گیا. نمبر 2 وہ نمازیں کہ جو اس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی کیونکہ نماز کی اہمیت کو نہیں مانتا تھا. نمبر 3 وہ باپ جس نے نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ وہ نماز کو واجب ہی نہیں سمجھتا تھا, کہتا تھا نماز ہے ہی نہیں اسلام. اب یہ 3 الگ الگ. پہلے والا باپ کہ جو نمازیں مجبوری میں قضا کر کے گیا, بیماری میں نمازیں چھوٹ گئی تھی اسی بیماری میں مر گئے, یا اس بیماری میں نہیں مرا, بیماری میں نمازیں چھوٹی تھی بعد میں صحتیاب ہو گئے, نماز پڑھنے قضا نماز نہیں پڑھی اس اور بعد میں مر گئے. لیکن جو چھوٹی تھی جب تو مجبور تھا, وہ آنکھ کا آپریشن ہوا تھا یا کوئی ایسی مجبوری کہ جس کی وجہ سے نماز ممکن نہیں تھی, بعد میں صحتیاب ہو گئے اور نمازیں آگے کی پڑھتا رہا, یہ قضا نہیں کی. یہ وہ آدمی ہے جس کی مجبوری کی نماز ہے. یہ تو بہرحال سارے مجتہدین متفق ہیں کہ بڑے بیٹے کو پڑھنا. نمبر 2 وہ آدمی کہ جو اس لیے نماز چھوڑ کے گیا کہ مانتا ہی نہیں تھا کہ نماز ہے کیا, تو یہ اس کا نہ ماننا اگر اس منزل پر تھا جس سے آدمی کافر بن جاتا, کیونکہ نماز ترک کرنا, تارک صلاۃ مسلمان, منکر صلاۃ اکثر علماء کے نزدیک ڈائریکٹ کافر ہے, اور آغا کوئی وغیرہ کے نزدیک اگر اس طرح سے انکار کر رہا ہے کہ جس میں رسالت کا انکار آ رہا ہے تو کافر. بہرحال اب دیکھنا پڑے گا کہ بڑا بیٹا جس مجتہد کی تقلید میں وہ منکر نماز کو کس طرح سے کافر مانتا. تو جس نے نماز کا انکار کیا اس طرح سے کہ وہ کافروں کی کیٹیگری میں آ گیا. کافر خالی اس کو نہیں کہتے جو اللہ رسول کا انکار کرے, تو ورنہ ہم قادیانی کو کیوں کافر کہیں, وہ بھی کافر ہے جو اللہ رسول کو مانتا مگر ضروریات دین کا انکار کرتا. نماز ضروریات دین, تو اگر کافروں کی کیٹیگری میں پہنچ گیا باپ تو پھر تو قضا نماز روزہ نہیں, اس لیے کہ کافر کی ذمہ داری مسلمان پہ نہیں. اور بیچ کی کیٹیگری میں اگر کہ نماز کا انکار نہیں کیا مگر جان بوجھ کے نہیں پڑھتا, نہ کوئی مجبوری نہ کوئی پرابلم, بس نہیں پڑھتا, تو مرحوم آغا خوئی اور مرحوم آغا خمینی اور مرحوم آغا گلپائگانی اور مرحوم آغا عراقی چاروں کہتے تھے کہ احتیاط واجب ہے ان نمازوں کی بھی قضا کرنا. تو یہ جن کے باپ پڑھتے ہی نہیں نماز, بہت بڑا مسئلہ. مجبوری کی قضا نماز بڑے بیٹے کے لیے آسان, 2 مہینے کی نماز ہوگی, 4 مہینے کی نماز ہوگی, سال کی نماز ہوگی. جو پڑھتا ہی نہیں ہے تو ساری زندگی کی نماز. مگر یہ چاروں مراجع کہتے تھے احتیاط واجب یہ کہ جو بغیر مجبوری کے نمازیں چھوڑی اس کی بھی قضا. لیکن اتفاق ایسا کہ کہاں وہ چاروں مرجع ایک طرف اور کہاں آج کے دونوں مرجع دوسری طرف. آغا سیستانی اور آغا روحانی دونوں نے کہا مجبوری کی نمازوں کی قضا کرو, جو جان بوجھ کے چھوڑیے وہ تم پہ ذمہ داری نہیں. یہ تو ہوا ایک مسئلہ. یہ یاد رکھیے گا روزوں میں بھی یہی مسئلہ, بڑے بیٹے پر باپ کے قضا روزے بھی واجب, لیکن وہ اسی طریقے سے کہ جو مجبوری میں چھوڑے وہ تو واجب. مجبوری کسے کہتے, باپ رمضان میں سفر پہ گیا, روزے نہیں رکھ سکتا, بعد میں آ کے اس کے پاس وقت تھا اس نے رکھے نہیں, یہ اس نے گناہ کیا مگر اگر گناہ کیا مگر بہرحال جب چھوڑے تھے تو مجبور تھا. یا مثلا بیمار تھا رمضان میں, بعد میں ٹھیک ہو گئے, مگر پھر کہاں رمضان کے بعد روزے کہاں رکھے جاتے. اب ہم یہی کہتے ہیں شریعت میں تو ایسی کوئی بات نہیں رکھے اس نے, لیکن جو نہیں رکھے قضا جو نہیں کی وہ تو جان بوجھ کے نہیں کی, مگر یہ نہیں چھوڑے جب تو مجبور تھا. یہ والے روزے تو یقیناً بڑے بیٹے پہ واجب. البتہ اس میں وہ باپ نہیں آتا کہ جو مستقل بیمار ہے مرتے دم تک بیمار رہا, کیونکہ جو آدمی کی بیماری پرماننٹ ہے اس کے تو روزوں کی قضا ہی نہیں. یہ ہے کہ رمضان میں بیمار تھا پھر ٹھیک ہو گئے اور نہیں رکھ رہا ہے قضا. اور جو روزے جان بوجھ کے چھوڑے ہیں باپ نے اس کا وہی مسئلہ کہ احتیاط واجب لگاتے تھے پرانے مجتہدین اور آج کے مراجع اس کو معاف کر دیتے. تو خیر یہ بات تو اس مسئلے کے بیان میں کہ اصل چیز ہے گناہ کا خیال کہ کیا عمل حرام ہے کہ حرام نہیں. وہ تو ٹھیک ہے قضا کرنا ہے کہ کفارہ دینا ہے وہ بھی واجب ہے, وہ بات کی چیز, وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں. اگر خدا ہم سے ناراض نہیں ہے تو چاہے قضا آ جائے کیا حرج ہے. اچھا
اب یہ جو چیز جو لوگ بھول جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں قضا کر لی تو گناہ معاف ہو گیا، اس کے لیے توبہ کرنا ہے، کفارہ دے دیا تو گناہ معاف ہو گیا، اس کے لیے توبہ کرنا ہے۔ اور جیسا میں نے کہا کبھی عین ممکن ہے کہ آپ نے گناہ کی توبہ کر لی، قضا نہیں رکھ سکے، کفارہ نہیں دے سکے، حیثیت نہیں، طاقت نہیں، گناہ معاف ہو جائے گا۔ اصل چیز ہے توبہ۔ اس نقطے کو ذہن سے لوگ نکال دیتے ہیں کہ توبہ اپنی جگہ ایک الگ واجب ہے، اس کا قضا اور کفارے سے کوئی تعلق نہیں۔ حتیٰ آپ نے 10 سال نمازیں نہیں پڑھی اور اب آپ نے نمازیں شروع کر دی اور پیچھے کی قضا بھی کر رہے ہیں، مگر یہ خیال نہیں آ رہا کہ 10 سال غلطی کی تھی، توبہ اس کا نام، یہ خیال نہیں آ رہا، تو وہ نمازیں 10 سال کی قضا پڑھ بھی لیجیے، گناہ کم ہو جائے گا، معاف نہیں ہوگا، جب تک کہ احساس ندامت نہ ہو۔ اگرچہ جو مثال میں نے بنائی، ایسا کون ہوگا معاشرے میں کہ 10 سال کی قضا نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں اکٹھا اور پھر بھی یہ خیال نہ آئے کہ میں نے غلطی کی تھی۔ جو قضا پڑھے گا غلطی کا تصور آ ہی جاتا، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اور اس کے بارے میں کہ اصل چیز اسلام میں ہے، پہلی چیز گناہ کو سوچو کہ گناہ ہوا کہ نہیں ہوا، اس کے لیے